عبداللہ بھائی کیا بات ہے، کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ ارے بھائی ابو سعید، وجہ کیا عرض کروں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن آپ خلاف معمول اس وقت یہاں کیسے؟ ارے بھائی جی، میرا آپ کے پاس حاضر ہونا کچھ مقاصد کا حامل ہے۔ میرے چند سوالات ہیں جن کا مجموعہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی ہے، اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان پر 850 برس تک بہت ہی منصفانہ اور بڑی شان و شوکت سے حکومت کی، تو انگریزوں کی کیسے جرأت و ہمت ہوگی کہ وہ ہندوستان میں گھس کر اس اقتدار تک پہنچ گئے؟ جی ہاں، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ گو وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس طویل موضوع پر گفتگو کروں، مگر نامعلوم کب زندگی کی شام ہو جائے۔ دیکھیے، دور اقتدار مغلیہ حکومت کے تاجدار سلطان اورنگزیب عالمگیر تک مغلیہ حکومت مستحکم و مضبوط رہی۔ اس وقت انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس محب وطن ہندوستان کی طرف بدنیتی سے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، مگر بدقسمتی سے ہندوستان کی کہ عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ حکومت بے جان ہو گئی تھی۔ چنانچہ 1608 عیسوی میں برطانیہ سے انگریزوں کا ایک قافلہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ بھائی میرا آپ کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ جب انگریزوں نے ہندوستان میں قدم رکھا، مغلیہ حکومت تو اس وقت اقتدار پر تھی، تو انگریز اپنے عزائم و مقاصد میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ محترم، میں نے شروع میں کہا تھا کہ مغلیہ حکومت کمزور ہو گئی تھی۔ انگریزوں کا پورا قافلہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور درخواست کی کہ ہم برطانیہ سے تجارت کی غرض سے آئے ہیں۔ بادشاہ ان کے چال کو نہ سمجھ سکا اور تجارت کی اجازت دے کر کچھ علاقے بھی ان کے نام کر دیے۔ اب انگریز نے نقاب اٹھا کر اپنے اصلی چہرہ کھولا اور آہستہ آہستہ اپنی زہریلے اثرات اور بارودی داغ بیل پورے ہندوستان میں پھیلانے شروع کر دی۔ سب سے پہلے بنگال کو اپنا مرکز بنایا، اس کے بعد پورے ہندوستان پر اپنے تسلط اور اقتدار کا پنجہ گاڑنے کے لیے پوری قوت صرف کر چکا تھا۔ بالآخر انگریز نے اپنے ناپاک عزائم مقاصد میں کامیاب ہو کر لال قلعہ سے سلطنت مغلیہ حکومت کا پرچم اتار کر یونین جیک لہرا دیا تھا۔ بھائی ایک بات تو بتائیے کہ جس وقت انگریزوں کا انڈیا پر مکمل قبضہ ہو گیا تھا اور پورے ملک کو غلام بنائے رکھنے کی کارروائی پوری ہو گئی تھی، تو کیا اس وقت ہندوستانیوں نے غلامی کی زندگی گزرنے کا فیصلہ کر لیا تھا یا کوئی اور تدبیر اختیار کی تھی؟ سنیے محترم، جب انگریزوں کا ہندوستان پر پورا قبضہ ہو گیا تھا تو انگریزوں نے کرسی اقتدار پر بیٹھتے ہی ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جس کے تصور سے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ظلم و بربریت کی کوئی حد نہ رہی تو ہندوستانی مسلمان میدان میں کود پڑے۔ اسی اثنا میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جو آگے چل کر ہندوستان کی جنگ آزادی کا بنیادی نقطہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد سے مسلمانوں نے ملک عزیز کی آزادی اور اس کے وقار کی بحالی کے لیے تنہا 3 مرتبہ میدان میں آ کر انگریزوں سے ٹکر لی، مگر ملک کو غلام کی زنجیروں سے نکال کر ہی دم لیا۔ بعد میں دوسرے لوگ بھی سامنے آئے، مگر مسلمان نے اپنے امتیازی کردار آزادی کی صبح تک جاری رکھا، یہاں تک کہ ہندوستان سے انگریزوں کا جنازہ نکل کر ہی دم لیا۔ چنانچہ 15 اگست 1947 کو افق ہند پر آزادی کا سورج طلوع ہوا تھا، جو آج خوشی و شادمانی کی شکل میں روشن ہے۔ بھائی واقعی آپ نے ہندوستان کی تاریخ اور تحریک انقلاب کو اجاگر کر دیا، اور یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان مسلمانوں کے خون سے رنگارنگ ہونے کے بعد ہی آزاد ہوا، لیکن آپ ایک بات بتائیے کہ آزادی جس مقصود کے لیے حاصل کی تھی وہ آپ پوری ہو رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے جناب، آزادی کے مقاصد و حصول آزادی کو وہ لوگ جانتے ہیں جن کا آزادی میں کوئی کردار رہا ہو۔ آپ بخوبی واقف ہے کہ آج ہندوستان میں ایسی حکومت اقتدار پر ہے جو RSS جیسی فرقہ پرست فسطائی تنظیم کے آغوش تربیت پر وان چڑھی ہے، جو قانون و انصاف کا کھلے دشمن ہے۔ ان لوگوں نے فرقہ پرستی کا لبادہ اوڑھ کر انگریزوں کی دلالی کر کے ہندوستان سے جمہوریت اور قانون و انصاف کا جنازہ نکل کر ملک کو غلام بنا دیا ہے۔ بھائی یہ تو بڑا سنگین مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ پہلے تو فوجیوں کی قربانیوں کے بعد ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، تو اب دوسرا مسئلہ جمہوریت کی بحالی اور قانون و انصاف کا ہے، تو فرقہ پرستی اور تعصب پرستی کو کیسے ختم کیا جائے جس سے ہندوستان کی جمہوریت کو بحالی ہو اور ہر مذہب کو آزادی ہو، اور نہ ہم تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے؟ بھائی جان، اس کے لیے تمام سیکولر نواز جمہوریت پسند پارٹیوں اور ہر محب وطن افراد کا فرض ہے، اور وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ایک طاقت ہو کر ملک کی سالمیت اور اس کی اتحاد کو فروغ دینے، نیز قانون و انصاف کا تحفظ کرنے کے لیے فرقہ پرست طاقتوں اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے خلاف جد و جہد کرے، اور ایسے عین شکن کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے
اقتدار کے زینے سے نیچے اتر کر جمہوریت اور قانون و انصاف کا تحفظ کریں۔ بھائی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔